میاں شفیع محمد صاحب MP عزت مآب تشریف لا چکے ہیں۔ جناب پرنسپل میاں محمد شفیع صاحب ناصر حسین صاحب MPA ویلکم خانپور کہہ رہے ہیں معزز مہمان۔ حال میں تشریف لا چکے ہیں۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں طالب علم سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب عزت مآب میاں محمد شفیع صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارے ضلع کے ہر عزیز آفیسر جناب ملک محمد عامر صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خاص طور پر ان دونوں حکومتوں کا آج ہمارے درمیان میں موجود ہونا ضلع بھر کے تمام پروگراموں میں ہمارے لیے سب سے بڑے آنر کی بات ہے۔ ہم دونوں معزز مہمانان گرامی اور ہمارے خطے کے عظیم آفیسر جناب ملک محمد عامر صاحب کا ایز اے پرنسپل کالج ہائی کورٹ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی خصوصیات میں سے وقت نکال کر آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیش کیے جا رہے ہیں۔ عزت مآب جناب محمد شفیع صاحب کو میں سب سے پہلے آج کی اس تقریب سے متعلق تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا۔ جناب میاں صاحب ایکچولی ساؤتھ پنجاب اب ہمارا انڈیپینڈنٹلی ورک کر رہا ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اب ٹوٹل انڈر کنٹرول ہے ساؤتھ پنجاب سیکٹری کے اندر۔ سیکٹری ساؤتھ پنجاب کی طرف سے اسکولز میں ہر اسکول میں بے شک وہ پرائمری اسکول ہو، مڈل ہو یا سیکنڈری ہو، طلباء کے درمیان الیکشنز کروائے گئے اور ہر اسکول میں ایک پریزیڈنٹ، ایک وائس پریزیڈنٹ اور ایک جنرل سیکرٹری منتخب ہوا ہے۔ میاں صاحب یہ پریکٹس لاسٹ ایئر سے اسٹارٹ ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں ہمارے پاس 11 اضلاع ساؤتھ پنجاب کے انڈر ہیں اور جس میں 48 تحصیل ہیں۔ اب اگر ہم لوگ ضلع رحیمیہ خان کی بات کریں تو 4 تحصیلیں۔ اب ضلع رحیمیہ خان میں کے بعد اگر ہم اپنی تحصیل کی بات کریں تو میاں صاحب ہماری تحصیل میں 72 ہائی اسکول ہیں، جس میں سے 28 فیمیل ہائی اسکول ہیں اور 44 میل ہائی اسکول ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایلیمنٹری ونگ میں دیکھیں تو 300 گرلس اسکولس موجود ہیں ایلیمنٹری ونگ میں اور 284 میل اسکولس موجود ہیں۔ آج کی تمام اسکولوں میں اس وقت تقریب حلف برداری ہو رہی ہے، لیکن مرکزی ایک تقریب کرنے کی ہمیں تحصیل ہے۔ اس مرکزی تحصیل میں جو تقریب ہے اس میں ہم لوگوں نے 15 ہائی اسکول میل کی طرف سے، 15 فیمیل کی طرف سے، 5 فیمیل ایلیمنٹری اور 5 میل ایلیمنٹری کی طرف سے مقبول کیا ہے جو آج کی تقریب میں موجود ہے۔ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی یہ حلف برداری کی تقریب ڈائریکٹ جناب سیکٹری ساؤتھ پنجاب کے اندر ہو رہی ہے۔ زوم کے ذریعے جناب سیکٹری صاحب زوم کے ذریعے وہ تمام طلباء سے حلف لے لیں گے۔ اس وقت زوم میٹنگ میں 44 تحصیلیں ساؤتھ پنجاب کی 44 تحصیلوں کے مرکزی پروگرام ان کے انڈر موجود ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب عزت مآب ملک محمد عامر صاحب سے، جب سے انہوں نے ہمارے
हमारे ज़िले का एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफिसर चार्ज संभाला है। हमारे एजुकेशन के सिस्टम की किस्मत ही बदल गई है। हमारे हर दिल अजीज जनाब मलिक मोहम्मद आमिर साहब सपासनामा पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिब सद तकरीम मेरे मोहसिन अज़ीज़ मियाँ शफी मोहम्मद साहब, मुझे इंतहाई मोहतरमा नुसरत जहाँ साहिबा, मोहतरमा साजिदा साहिबा, अज़ीम असातिज़ा और इकबाल के शाही बच्चों, वक्त की कमी की वजह से हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा शार्ट कर रहे हैं कि मियाँ साहब की मोहब्बत थी, वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने आगे जाना है। कमिश्नर साहब के साथ उनकी एक मीटिंग शेड्यूल है। तो मुख्तसरन नासिर साहब ने तारुफ़ करा दिया कि साउथ की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 11 अज़ला में 46 तहसीलों में 13 लाख बच्चों ने बाकायदा वोटिंग की। बाकायदा वोटिंग और बहरिया में 1,25,580 बच्चों ने अपना वोट कास्ट किया। तो इसका जो फ्यूचर इम्पैक्ट है, डेफिनेटली हम एक ऐसी क़ियादत को प्रमोट करने जा रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, जो माशरे में कंट्रीब्यूट करेगी। ये छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, ये छोटी मासूम बच्चियाँ भी बैठी हैं। 5 साल बाद ये सही वोट कास्ट करने का फ़न सीख चुके होंगे, ये बेहतरीन क़ियादत को सेलेक्ट करने का तरीका सीख चुके होंगे। और इंशाल्लाह जब इनकी उम्र 18 साल होगी तो जब ये पाकिस्तान के लिए वोट करेंगे तो उस वक्त हमारा ये मेहनत, ये हमारी काविश जो है वो पाए तकमील को पहुँचेगी। मुख्तसरन मैं मोहतरमा नुसरत जहाँ साहिबा बैठी हैं जो कि इस इलेक्शन की एक्सटर्नल ऑब्ज़र्वर थी, क्योंकि वक्त थोड़ा है, उसके बाद मियाँ साहब ने हल्फ लेना है और फिर हम उनको वसूल करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा नुसरत जहाँ साहिबा के कि आपने बच्चों में मोटिवेशन लेवल, उनकी फीलिंग्स और उनका क्या आपने महसूस किया एज ए एक्सटर्नल ऑब्ज़र्वर। मैडम नुसरत जहाँ साहिबा खिताब करेंगे। मोहतरम काबिल-ए-एहतराम बरादर जनाब शफी साहब, मेरे भाई आमिर मलिक साहब, मोहतरमा साजिदा साहिबा, प्रिंसिपल स्कूल हाजा, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अभी बहुत ही डिटेल के साथ स्कूल कौंसिल के इलेक्शंस के बारे में, इसके प्रोसीजर के बारे में बता दिया गया। मैंने बतौर ऑब्ज़र्वर जब ये इलेक्शन हो रहे थे 18 अगस्त को, मैंने बहुत सारे स्कूलों को, तहसील खानपुर के तकरीबन 6 से 7 स्कूलों को विज़िट किया। मैंने उस दौरान बच्चों की जज्बे को, बच्चों के शौक़ को और बच्चों के डिसिप्लिन को ऑब्ज़र्व किया कि बाकायदा जो इसका प्रोसीजर था इलेक्शन का, उसको अडॉप्ट किया गया और स्कूलों के अंदर, खा वो बॉयज़ स्कूल थे खा वो गर्ल्स स्कूल थे, बच्चों ने नहायत शौक़ और ज़ौक़ के साथ इस प्रोसेस में हिस्सा लिया, जो आने वाले मुस्तक़बिल की बहुत ही खुशाइंद निशानदही जो है वो करता है। मैंने बच्चों का एतमाद का लेवल जो है वो बहुत हाई देखा और इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि जनूबी पंजाब में स्कूलों के अंदर स्कूल कौंसिल के क़याम के हवाले से ये एक बड़ा अहसन इक़दाम है जो तालिब इल्मों में एतमाद को बनाने में और इनकी तरबियत करने में एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा करेगा। और इस प्रोसीजर को मैं ये कहूँगी कि स्कूलों के हेड्स ने हिदायत की रोशनी में जिस तरीके से कंडक्ट कराया वो काबिल तहसीन है। मैं मुंतखब होने वाले तलबा और तालिबात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस हवाले से जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं एक स्कूल कौंसिल के ओहदेदार के हवाले से, अपने स्कूल के हेड, अपने स्कूल की तलबा और तालिबात के साथ हम आहंगी के साथ मिलकर स्कूल के मसाइल, मसलन बज़्म अदब
یا اس کے علاوہ طلباء اور طالبات کی جو بھی آپس میں ڈسپلن کے حوالے سے اور ضروریات کے حوالے سے بھی وہ اپنے ہیڈ کو جو تجاویز ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا احسن اقدام ہے. میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو. کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب تو اچھا ہو. ہر بچہ آنکھیں کھولتے ہی کرتا ہے سوال محبت کا. دنیا کے کسی گوشے سے اسے جواب مل جائے تو اچھا ہو. آج 6 دسمبر ہے اور ڈیفنس ڈے کے حوالے سے میں شہدائے وطن کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان قائم رہے. قومی ترانہ پیش کیا جا رہا MP میاں محمد شفیع صاحب حلف لیں گے. سر بولیں گے اور آپ ان کے پیچھے آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ پوزیشن پہ آ جائیں. حلف کی میں عہد کرتی ہوں میں پورا اتروں گا ان توقعات پر جو میرے ساتھیوں نے مجھ سے وابستہ کی ہے. میں سب ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلوں گا. انتخابات کی کسی تلخی قدرت کو دل میں جگہ نہ دوں گا. قدرت کو دل میں جگہ نہ دوں گا. اختلاف رائے کا احترام کروں گا. مشاورت سے کام لوں گا. میں ایک طرف اسکول انتظامیہ کا دست و بازو بنوں گا تو دوسری طرف اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کا حق ادا کروں گا. میں اپنی مادر علمی تشدد کا محافظ ہوں. میں اپنے ضبط کو قائم رکھنے میں اساتذہ کی نیابت کروں گا. اس میں نصابی ساجدہ سلطانہ صاحبہ ڈپٹی ڈی او خانپور، میری بہن میڈم نصرت جہاں صاحبہ سابق پرنسپل، ناصر حسین پرنسپل ہائی اسکول خانپور، حافظ محمد امین صاحب ہیڈ ماسٹر، جان جمیل صاحب، اسی طرح قاری ضیاء الرحمان صاحب، میاں محمد عیسیٰ صاحب اور پیارے بچوں میری بہن عثمان. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ جو سنگل نیشنل کریکولم تھا اس میں ایک پارلیمنٹری ورکنگ گروپ تھا جس میں بھی شامل تھا. نیشنل اسمبلی سے
ریاض فتیانہ صاحب تھے. ہم نے اسلام آباد میں ایک پروگرام بنایا کہ مدرسے کا بچہ، اردو میڈیم سکول کا بچہ اور انگریزی میڈیم سکول کا بچہ ہم لے کے ایک کمرے میں بٹھائیں گے اور ان سے ڈیبیٹ کرائیں گے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کیا ہو سکتا ہے. تو 10 منٹ کے بعد وہ تینوں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے. مدرسے والا کہہ رہا تھا یہ دین سے دور ہے، اردو اسپیکنگ والا کہہ رہا تھا میں پاکستانی ہوں، اوریجنل ہوں، اور یہ انگریزی والے کو کیا پتہ، اور انگریزی والے کہہ رہا تھا کہ یہ اردو میڈیم ہے اور یہ مولوی ہے، اس کو کیا پتہ. تو گزارش یہ ہے کہ سب سے سنگل نیشنل کریکولم کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ہم ایک ہی قسم کا نصاب انگریزی اردو مدارس میں ہم پڑھائیں تاکہ بچے ایک ہی چیز پڑھیں، اور یہ جو سوسائٹی میں تفرقہ ہے ہم اس کو کم کریں. دوسری میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ وہاں ہم سے پارلیمنٹیرینز کو پھر ایک کویسچنیئر دیا گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایتھکس ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایتھکس ہے. جب ہمارے اندر ایتھکس نہیں ہوتے تو ہم کرپشن کرتے ہیں. جب ہمارے اندر ایتھکس نہیں ہوتے تو ہم ماں باپ اور بزرگوں کی عزت نہیں کرتے. جب ہمارے پاس ایتھکس نہیں ہوتے تو ہم ہمسائے کا خیال نہیں کرتے. جب ہمارے پاس ایتھکس نہیں ہوتے تو ہم ٹریفک ہیزرڈ میں کہیں سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں لڑ پڑتے ہیں. ہمارے پاس سوک سینس نہیں ہوتی. یہاں پہ ایک چیف آفیسر صاحب نے مجھے بتایا، میں نے کہا یہ کسی نے مجھے گٹر کی فوٹو بھیج دی کہ یہ گٹر بند ہے، تو میں نے چیف آفیسر صاحب کو بھیج دی. اس نے مجھے کال کی کہ خاتون خانہ نے اپنی پرانی رضائی جو ہے نا گٹر میں ڈال دی، اس لیے گٹر بند ہے. تو ہمارے اندر سوک سینس نہیں ہوگی تو وہ ایتھکس نہیں ہوگی تو سوک سینس بھی نہیں ہوگی. اسی طرح آپ بچوں اور بچیوں پہ لازم ہے کہ آپ ایتھکس کو سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں. اس ملک میں ایریشنل بیہیویئر بڑھتا جا رہا ہے. ایریشنل بیہیویئر کو ہم ختم کریں، ہم اسٹیٹ کرافٹ پہ آئیں تاکہ ہم ایریشنل بیہیویئر جیسے ہی ختم ہوگا ہمارے اندر پتہ نہیں کس چیز کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹرائبل ڈیوائڈ بڑھتی جا رہی ہے. ہم قبیلوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، محلوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، جماعتوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. ہم پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آبادی ہماری بڑھ رہی ہے. اس میں آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے کہ آپ اس ایریشنل بیہیویئر کو ختم کریں، سوک سینس کو پروموٹ کریں. گند اٹھا کے اگر گھر سے نکالنا ہے تو گند والی جگہ پہ ڈالیں. ماں باپ کا احترام کریں، اساتذہ کا احترام کریں اور اپنے ہمسائے کا خیال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ جو خاتون گند ڈالتی تھی، وہ جب اس نے ایک دن گند انہوں نے دیکھا کہ میرے راستے میں گند نہیں ہے تو پتہ کیا کہ میرے راستے میں آج گند کیوں نہیں. تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ خاتون بیمار ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھنے چلے گئے، اس کی خیر و عافیت پوچھنے چلے گئے. جب ہمارے اندر عدم برداشت ہو گئی، ہم 4th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہیں جو اوور پاپولیٹڈ ہے. آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے. اس بڑھتی آبادی میں ہماری ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے. فرسٹریشن کو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے ریسورسز ہی کم ہوں گے، 60% غربت لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے گزار رہے ہیں، تو ان کے اندر فرسٹریشن آٹومیٹکلی ہوگی. لیکن فرسٹریشن سلوشن نہیں ہے. فرسٹریشن جو ہے وہ سلوشن نہیں ہے. ایریشنل بیہیویئر سلوشن نہیں ہے. ہم نے اس ملک کو ڈسٹارشن کی طرف نہیں لے جانا. ہم نے اس ملک کو یمن افغانستان نہیں بنانا. ہم نے اس ملک میں امن پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ہمسائے کو برداشت کرنا ہے. ایک دوسرے اختلاف رائے کو آپ کے حلف میں بھی ہے کہ آپ نے اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہے، نظم و ضبط کو برداشت کرنا ہے. ایک وقت ہوتا ہے جب سڑک پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا تھا، کسی موٹر سائیکل میں موٹر سائیکل کی ٹکر ہو گئی یا گاڑی میں گاڑی کی ٹکر ہو گئی، تو ایک وقت ہوتا تھا لوگ چھڑوانے کے لیے نیچے اترتے تھے. اب 2 لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایتھکس کے خلاف. تو بیٹا میرا آپ سے گزارش ہے، اور نوجوان نسل میں خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ میں آبزرو کرتا رہتا ہوں، میں بیچ میں نہیں آتا، جو ایریشنل بیہیویئر ہے نوجوان نسل میں زیادہ ہے. آپ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے اس
اس کو ضرور کریں، وہ بہت فائدہ مند ہے ہم سب کے لیے. اس کے آپ کی تعلیم کی چیزیں بھی اس میں آپ کو ملتی ہیں، اس میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے سوشل میڈیا. لیکن سوشل میڈیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری دیں. سوشل میڈیا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اختلاف رائے کو آپ گالی گلوچ تک دیں. تو میری یہ اصطلاح ہوگی کہ سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کریں. آپ کی فرض ہے کہ پاکستان میں ہم ڈسٹارشن کو بند کریں، ہم امن قائم رکھیں، بھائی چارہ قائم رکھیں اور ایریشنل بیہیویئر کو ہم ختم کریں اور اسٹیٹ کرافٹ کی طرف. میں آپ بچوں کو سب کو مبارک دیتا ہوں. بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کہ جو بچہ فرسٹ آتا ہے اس کو پریزیڈنٹ بنائے. اسی طرح مڈل میں جو فرسٹ آتا ہے اس کو وائس پریزیڈنٹ بنایا. اسی طرح 2 ہائی سے اور 1 مڈل سے، 2 ہائی سے 1 مڈل سے بنائے. تو جو انٹیلیجنٹ بچہ ہے اس کو مزید پراسپر کرنے کا آپ نے اس کو سپیس دی. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کو چینج کرے گا. سوسائٹی کو، سول سوسائٹی کو ڈائریکشن لیس ہونے سے ہم نے بچانا ہے. یہ ابھی اڑتا ہوئی ایک تلوار کی طرح ہم جا رہے ہیں اور پاپولیشن اوور پاپولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہسپتال ہماری آبادی کو کیٹر نہیں کر سکتے، ہمارے اسکول اتنی بڑھتی ہوئی آبادی کو کیٹر نہیں کر سکتے. ہماری سینیٹیشن کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ دیہاتوں میں. سڑکوں کی کمی ہے، انفراسٹرکچر کی کمی ہے، اس کو ہم کیٹر نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ پاپولیشن کی گروتھ اتنی زیادہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز ہی نہیں ہیں کہ ہم سب کی سینیٹیشن کو اور انفراسٹرکچر کو کیٹر کرے، ایجوکیشن کو کیٹر کرے، ہیلتھ کو کیٹر کرے. تو ان سب چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. جب ہم ان چیزوں سے کیٹر نہیں ہو رہے تو ہمیں فرسٹریٹ نہیں ہو رہا، ہم نے کمپوزڈ رہنا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق پیار محبت سے جینا ہے. اسی سے ہمارا ملک قائم رہے گا اور یہ ملک قائم رہے گا تو ہم سب عزت سے اس ملک میں رہیں گے، یہ سبز پاسپورٹ کے ساتھ. اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں، بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی، بیٹیاں بھی، یہ سب میری بیٹی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ دونوں کو میں نے لاہور میں اچھے اسکولوں میں پڑھایا. دونوں نے گریجویشن جو ہے وہ UK سے کی ہے. الحمدللہ بڑے نے پھر ماسٹرز جو ہے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے امریکہ سے کی ہے. چھوٹے نے جو دنیا کی 4th ٹاپ یونیورسٹی ان اکنامکس، وارک یونیورسٹی UK کی، وہاں سے اس نے ماسٹرز کی ہے. وہ لندن میں ہی جاب کر رہا ہے. اور جب اتنا پڑھنے کے بعد ایک یعنی پولیٹیکل گھرانے میں ہونے کے باوجود جو سب سے بڑی خوشی ہے مجھے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ڈرائیور کو کہتے ہیں چاچا آپ ٹھیک ہو، آپ خیریت سے ہو، چاچا وہاں جانا ہے. اپنے ملازم سے کہتے ہیں چاچا مجھے کھانا چاہیے، چاچا ہم نے یہ کام کرنا ہے. اپنے ملازموں سے ان کا بیہیویئر اچھا ہے. مجھے وہاں ان کی تعلیم سے زیادہ ان کے اخلاق کی خوشی ہے. تو اخلاق بہتر کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق ہمارا ڈیٹیریٹ ہو ہے. اور سب سے زیادہ ذمہ داری میری بچیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے. کیونکہ جو بچے کی گرومنگ ہے اس میں 70% حصہ جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک میں مائنڈ نہ کیجیے گا، ہمارا کوئی پارلیمنٹیرین بھی اگر اسمبلی میں مس بیہیو کرتا ہے تو میں وہاں بھی یہی کامنٹ کرتا ہوں کہ گرومنگ تو ماں کی گود سے آتی ہے. یعنی ان جینٹل ورڈز جب وہ برا کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو برا کہتا ہے تو وہ گلہ اپنے ماں باپ کا ہی کرتا ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کرائیں، ماں باپ بھی آپ کی گرومنگ اچھی کریں. آپ سب نے بھی ماں باپ بنائیں، اس ملک کی ذمہ داری اٹھائیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گا اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میری جو یہ باتیں ہیں ایریشنل بیہیویئر ختم کرنے میں، سوشل میڈیا کو ایک خوبصورت اخلاقی دھارے میں لے آنے میں آپ میری مدد کریں. شکریہ. تمام عزیز طلباء اور طالبات کو ایز اے تحصیل کوآرڈینیٹر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. میں تمام معزز مہمانان گرامی سے چلیے سر کے حکم کے مطابق
دعا کروائی جائے گی. جناب حافظ امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تمام طلباء طالبات اب ہمارے اسکولوں اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں. اچھا میں ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کو انسٹرکشن دے دوں. دعا کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے, معزز مہمان گرامی تشریف لے جائیں گے آفس میں. پھر اس کے بعد طلبا آپ لوگ باہر جائیں گے, اس کے بعد طالبات کو جو ہے وہ یہاں سے اسکول سے ایگزٹ کریں گے. حافظ امین صاحب. تقریب کے اختتام پر حافظ محمد امین صاحب سینئر ہیڈ ماسٹر دعا خیر کرائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ آج کی یہ تقریب منعقد ہوئی ہے خصوصی طور پر ہمارے یہ ہیروز کے بارے میں جو کل کے ہمارے ہیرو ہیں. آج ہم ان بچوں کو اس نہج پہ لا رہے ہیں جہاں ان کو ہمت عطا فرما, توفیق عطا فرما. پھر ہم نے بطور استاد کے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ہم اپنے بڑے بھی ساتھ لائیں, جیسے میاں محمد شفیع صاحب ایم پی ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب تشریف فرما ہے, ملک محمد عامر صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رحیم یار خان ہیں, اور ہماری بہن نصرت جہاں صاحبہ ہماری ساجدہ سلطانہ صاحبہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں, اور دیگر ہیڈ ماسٹر صاحبان اور اساتذہ کرام سب ہم یہاں موجود ہیں کہ ہمارے بچوں کو یا اللہ مزید عزت عطا فرما. اور آج یوم دفاع بھی ہے. یا اللہ اس دن پوری قوم نے جو ہمارے اصلی دشمن کو شکست فاش دی تھی اور شہادت کے روپ میں پہنچے تھے, یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما. پھر ہم اس شہادت کے بدلے میں ہمارے اس ملک کی عمر میں بھی اضافہ فرما, کیونکہ آج ساری دنیا اس ملک کے پیچھے لگی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ رہے ہی نہ, اور یہاں پہ بسنے والے ایک معصوم بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کی ساپلائی دیوار بنے ہوئے. یا ان کی ہمت و سلام ہے. پورے ملک کے اندر سیلاب بھی آیا ہوا ہے. یا ان کی صاحبہ مدد فرما, اور ہماری بھی مدد فرما کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اعلیٰ جماعت کو مظاہرہ کریں, اس کو اخلاق کی طرف دیتے ہوئے ایک نمونہ بنائیں تاکہ آنے والے رسول کے لیے ہمارے مثال ہو. یا اللہ ہماری مدد فرما. اس کے ساتھ ہی تقریب اختتام پذیر ہوئی.